لکی مروت کی تحصیل سرائے نورنگ کے پھاٹک بازار میں دھماکہ، 2 ٹریفک پولیس اہلکار اور خاتون سمیت 7 افراد شہید ہو گئے، متعدد زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال سرائے نورنگ منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کا لکی مروت میں دھماکے اور جانی نقصان پر دکھ کا اظہار، عوام اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے خلاف بھرپور قربانیاں دے رہے ہیں، انہیں امن اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا جائے گا۔ شہباز شریف کا اعلان، وفاقی وزیر داخلہ کا دہشت گردوں سے کوئی رعایت نہ برتنے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا شہداء کے لواحقین سے اظہار تعزیت، پولیس سے واقعے کی تفصیلات طلب کر لیں، متاثرین کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی ہدایت۔ اٹک میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے سنگم پر جنگ کے مقام پر شہری نے جان قربان کر کے دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ لیاقت خان کی نماز جنازہ میں سول اور عسکری افسران سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک، وزیر اعظم نے شہید لیاقت کی قربانی قوم کے لیے مشعل راہ قرار دے دی۔ افغان طالبان دہشت گردوں کے محافظ اور سہولت کار بن گئے، فتنہ الخوارج اور داعش گروہوں کی سرپرستی جاری، پاکستان سے پسپا دہشت گرد سرحد پار دوبارہ منظم ہونے لگے۔ بین الاقوامی جریدے یورو ایشیا ریویو نے افغان طالبان رجیم اور دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا۔ ڈھاکہ ٹیسٹ کے آخری دن کا آخری سیشن، پاکستان کی ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف مشکلات سے دوچار، 268 رنز کے تعاقب میں 5 وکٹیں گر گئیں، بنگلہ دیش کو 5 وکٹیں، پاکستان کو مزید 125 رنز درکار۔ پاکستان نے نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی کی سی بی ایس کی رپورٹ مسترد کر دی، امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ گمراہ کن اور سنسنی خیز قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایسی قیاس آرائیاں علاقائی امن اور استحکام کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے۔ ایرانی اور امریکی طیارے اسلام آباد مذاکرات کے دوران سفارتی عملے کی آمد و رفت کے لیے پاکستان آئے۔ مذاکرات کے اگلے دور کی توقع میں بعض طیارے اور عملہ عارضی طور پر پاکستان میں رکا۔ پاکستانی سرزمین پر ایرانی طیاروں کی موجودگی کا کسی فوجی مقصد یا تحفظ کے انتظام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کے حالیہ دورہ اسلام آباد کے لیے بھی یہی لاجسٹک انتظامات استعمال کیے گئے۔ پاکستان مذاکرات کے لیے غیر جانبدار اور ذمہ دار سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران کی دوبارہ امریکی اور اسرائیلی حملے کی صورت میں یورینیم کی ویپن گریڈ افزودگی کی دھمکی، ایرانی نیشنل سیکیورٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے خبردار کیا کہ امریکہ یا اسرائیل نے حملہ کیا تو رد عمل میں 90% تک یورینیم افزودہ کر سکتے ہیں۔ This document that we waited 4 days for that should have taken 10 minutes to do. It looked very simple. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. Life support is not a good thing. Do you agree? امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی شرائط پر ایرانی جواب احمقانہ اور ایرانی قیادت کو بے ایمان قرار دے دیا۔ جنگ بندی آخری سانسوں پر ہونے اور ایران پر دوبارہ حملوں کی دھمکی بھی دے دی۔ دعویٰ کیا ایران ایٹمی مواد امریکہ کے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تہران نے افزودہ یورینیم نکالنے کی درخواست کی۔ ٹرمپ نے جنگ بندی کو انتہائی نازک مرحلے میں قرار دے دیا، واضح کیا واشنگٹن پر کوئی دباؤ نہیں، ایران پر فتح حاصل کریں گے۔ امریکی صدر نے قومی سلامتی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اجلاس میں نائب صدر جے ڈی وینس، خصوصی مندوب اسٹیو وٹکاف، وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ، سی آئی اے سربراہ اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین کی شرکت کا امکان، پروجیکٹ فریڈم بحال کرنے یا ایران میں بقیہ اہداف پر حملے کرنے کے آپشن پر غور متوقع۔ ایران کسی بھی جارحیت کا مناسب جواب دینے کے لیے تیار، اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالباف نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ 14 نکاتی تجاویز میں درج ایرانی عوام کے حقوق قبول کرنے کے سوا کوئی متبادل نہیں، کوئی بھی دوسرا راستہ غیر نتیجہ خیز ہوگا۔ جتنا زیادہ اس معاملے کو تاخیر کا شکار کیا جائے گا، امریکی ٹیکس دہندگان کو اتنی ہی زیادہ قیمت چکانا پڑے گی۔ امریکہ کا پاسداران انقلاب کے مالیاتی نظام کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر $1.5 کروڑ انعام کا اعلان۔ امریکی محکمہ خزانہ کا مقصد ایرانی پاسداران انقلاب کے مالیاتی میکانزم کے بارے میں معلومات حاصل کر کے ایرانی حکومت پر دباؤ بڑھانا ہے۔ امریکی اخبار کا متحدہ عرب امارات کی جانب سے ایران پر حملوں کا دعویٰ، وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق یو اے ای خفیہ طور پر ایران پر حملے کر رہا ہے، اماراتی کارروائیوں میں لاوان آئل ریفائنری پر حملہ بھی شامل۔
امریکہ نے ایران سے منسلک مزید 12 شخصیات اور اداروں پر پابندیاں لگا دیں۔ ایرانی تیل کی چین کو سپلائی کا الزام، ایرانی رجیم کو مالیاتی نظام سے نکالنے کا کام جاری رکھیں گے۔ آسٹریلیا نے بھی ایران کے 7 افراد اور 4 اداروں پر نئی پابندیاں لگا دی۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ کے مطابق ایران کی جانب سے اپنی عوام پر مسلسل سختی اور خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کے باعث اقدامات کیے گئے۔ ایرانی حکومت نے ہزاروں شہریوں کو قتل کیا اور پرامن مظاہرین کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی۔ پابندیوں میں شامل افراد، ادارے، خواتین اور بچوں کے خلاف تشدد سمیت سنگین کارروائیوں میں ملوث رہے۔ اوپیک کی تیل کی پیداوار 26 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ تیل کی پیداوار اپریل میں 2 کروڑ بیرل یومیہ سے کم ہو کر 8,30,000 بیرل ہو گئی۔ سعودی تیل کمپنی آرامکو کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے خبردار کیا کہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی بحران کو حل کرنے میں تاخیر کے منفی اثرات 2027 تک جاری رہ سکتے ہیں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان آئندہ بجٹ پر مذاکرات کی تیاریاں، کل سے مذاکرات شروع ہونے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق بات چیت کا عمل 1.5 ہفتے جاری رہ سکتا ہے۔ مذاکرات میں آئندہ بجٹ اہداف کا تعین کیا جائے گا۔ مشرق وسطی کی جنگ کے باعث مہنگائی مزید بڑھنے کا خدشہ، خلیجی ممالک میں روزگار کی کمی اور ترسیلات زر متاثر ہو سکتی ہیں۔ پرائمری سرپلس بیلنس GDP کا 1.6% تک رہنے کی پیش گوئی۔ ایک اور آئل ٹینکر خیرپور کویت سے 45,000 ٹن ڈیزل اور 10,000 ٹن جیٹ فیول لے کر پاکستان پہنچ گیا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے جہاز کی بروقت سہولت کاری پر کویتی سفیر کا شکریہ ادا کیا۔ آن لائن ہیرسمنٹ ہے، ڈیجیٹل بلینگ ہے، اس پر میں ایک پورا سسٹم بنا رہی ہوں کہ ہر گھر میں یہ واقعات ہوتے ہیں کہ لڑکیوں کی، کوئی بھی بچیوں کی کوئی ایک چیز اٹھا کر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ پنجاب میں خواتین کی آن لائن ہراسمنٹ روکنے کے لیے سسٹم بنایا جائے گا، جلد لانچ بھی ہو جائے گا۔ ہراسمنٹ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ لاہور میں تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خبردار کر دیا، والدین سے ہراسمنٹ کی شکایت لانے پر بچیوں کا ساتھ دینے کی اپیل۔ وفاق اور سندھ حکومت میں کوئی اختلاف نہیں، سندھ کی تقسیم نہ ہونے دی جائے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے، پاکستان کو بلاول بھٹو جیسی نوجوان قیادت کی ضرورت ہے۔ سندھ میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروانے کے باوجود پیپلز پارٹی کا میڈیا ٹرائل جاری ہے۔ خیرپور میں پیپلز بس سروس کے افتتاح کے موقع پر خطاب، کہا پاکستان نے بھارت کا سندور مٹا دیا، پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح بھارت کو شکست ہوئی۔ کراچی میں انکل سریا اسپتال کے قریب فرنیچر مارکیٹ کے بیسمنٹ پہ لگنے والی آگ پر 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں قابو پا لیا گیا۔ فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیوں نے آگ بجھائی، دھواں بھرنے سے 2 افراد بے ہوش، 1 گاڑی کو نقصان پہنچا۔ وفاقی آئینی عدالت نے کراچی میں رہائشی پلاٹس کی کمرشل کیٹیگری میں تبدیلی پر عائد پابندی ختم کر دی۔ عدالت نے رہائشی پلاٹوں کی کیٹیگری کمرشل میں تبدیل کرنے کی پابندی پر مبنی فیصلہ واپس لے لیا۔ پارکس، اسپتال اور کھیل کے میدان سمیت عوامی مقامات کی کیٹیگری تبدیل نہیں ہو سکے گی۔ وفاقی آئینی عدالت نے کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کا کیس نمٹا دیا۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں قبضہ مافیا کے خلاف بڑے آپریشن کا فیصلہ، 13 مئی کو 4 روزہ مہم چلائی جائے گی۔ پولیس اور رینجرز کی خدمات طلب کر لی گئیں۔ نوشہرہ میں راستے کے تنازع پر 2 گروپوں کے درمیان گولیاں چل گئیں، فائرنگ کے تبادلے میں 7 افراد موت کی وادی میں پہنچ گئے۔ مرنے والوں میں 4 سگے بھائی بھی شامل۔ پولیس نے علاقے میں پہنچ کر کنٹرول سنبھال لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، زیر تعمیر کثیر منزلہ ہاسٹل کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا، ماڈل روم کا بھی معائنہ کیا۔ ایلیٹ پولیس ٹریننگ اسکول کے منصوبے کو 31 مئی تک مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ وزیر داخلہ کی اکیڈمی میں سولر سسٹم کی تنصیب کرنے کی ہدایت، اہلکاروں کو ڈرون، نائٹ ویژن اور جدید اسلحے کے ذریعے تربیت دینے کا حکم۔
पंजाब हुकूमत ने अपनी इंश्योरेंस कंपनी की मंजूरी दे दी। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन और आम शहरियों की इंश्योरेंस होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के मुताबिक अपना खेत अपना रोजगार स्कीम में 2 लाख से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हो गई। 30,000 लॉट की शनाख्त कर ली गई। पंजाब हुकूमत के तमाम फैसले अवामी मफाद को मद्देनजर रखकर किए जाते हैं। लाहौर के म्यू अस्पताल में कुत्ते के काटने का मरीज 18 साला नौजवान दम तोड़ गया। शहर में कुत्ते के काटने के वाकयात में इजाफे से शहरी खौफजदा। FIA एंटी करप्शन कराची का जिला जनूबी में ऑपरेशन। लैंड माफिया से 50 करोड़ रुपए मालियत की सरकारी जायदाद वागुजार करा ली। एविक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की कीमती इमलाक पर बरसों से कायम गैर कानूनी कब्जे मस्मार कर दिए गए। मोदी का हिंदुत्व एजेंडा बेलगाम हो गया। मगरबी बंगाल में नाम निहाद भारतीय जमहूरियत का चेहरा बेनकाब। अमरीकी जरीदे के मुताबिक मुनज़्ज़म धांधली और मुसलमान मुखालिफ जज्बात उभार कर इंतखाबी ढोंग रचाया गया। भारत के एक जमाती रियासत बनने के खदशात। मोदी सरकार की गलत पॉलिसियों से भारतीय फौज मुसलसल नाकाम। मणिपुर में अलहदगी पसंदों ने आसाम राइफल्स के कैंप पर कब्जा कर लिया। कब्जे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन और पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन के इश्तराक से बांग्लादेशी नौजवानों के लिए एजुकेशन एक्सपो पाकिस्तान का इनेकाद। बांग्लादेश के नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। मेहमान खुसूसी बांग्लादेशी वज़ीर तालीम एहसानुल हक ने दोनों मुल्कों को मजहबी और सकाफती तौर पर हम आहंग करार दे दिया। बल्दियाती इलेक्शन में लेबर पार्टी की बदतरीन शिकस्त पर वज़ीर आज़म कीर स्टार्मर से इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला समेत 72 अरकान का वज़ीर आज़म को ओहदा छोड़ने का मशवरा। टाइम लाइन देने की तजवीज़। एक जूनियर ने काबीना से अलहदगी इख्तियार कर ली। स्टार्मर मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू कर रहे हैं। आज अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टार्मर ने मुस्ताफ़ी होने वाले 6 वज़ारती मुआवनीन की जगह नई तकर्री कर दी। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा बुध 27 मई को होने का कवी इम्कान। ज़ुल्हज का चांद 17 मई को रात 1:01 पर पैदा होगा। तर्जुमान सुपारको के मुताबिक हतमी फैसला मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। और बार्सिलोना की फुटबॉल टीम ने फ़लस्तीनियों के दिल जीत लिए। स्पेनिश लीग ला लीगा का टाइटल जीतने के बाद टीम के झंडे के साथ फ़लस्तीन का झंडा भी विक्ट्री परेड में उठा लिया। सड़कों पर जश्न मनाते शायकीन ने खूब सराहा।